درود پاک لی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید فقد قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مثل الذاکرین فی الغافلین كمثل الحي في الأموات أو كما قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لمبی تقریر مجھے آتی بھی نہیں ہے اور میری حاضری اسی ارادے سے ہوئی ہے جس ارادے سے آپ سب کی حاضری ہوئی ہے۔ ہم سب اپنے اکابر سے مستفیض ہونے آئے ہیں، ان کی شکلوں کو دیکھنے آئے ہیں، ان کی زیارت کرنے آئے ہیں، مگر کبھی کبھی جنوں کے کوچے میں وہ دل فگار ہو کے چلا، شکار کرنے کو آیا، شکار ہو کے چلا۔ ہمارے دوست مخلص حضرت مولانا مفتی مظفر اقبال صاحب کا حکم ہو گیا کہ جب آ گئے ہو تو دو چار منٹ تم بھی سعادہ حاصل کر لو۔ یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ میں ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں، میں وقت کا بہت پابند آدمی ہوں۔ مجھے بہت افسوس ہے، میں نے گزارش کی، میں نے خود ہی بھی درود شریف پڑھا، آپ لوگوں سے گزارش کی، مگر میری سمجھ میں نہیں آیا کتنے لوگوں نے پڑھا کتنے لوگوں نے نہیں پڑھا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جو مجھ پہ ایک بار درود پڑھے گا میرا رب اس پہ 10 بار درود پڑھے گا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں مجھ پہ ایک بار درود پڑھو میرا خدا تم پہ درود پڑھے گا۔ جو دنیا میں مجھ پہ جتنا زیادہ درود پڑھے گا کل قیامت میں مجھ سے اتنا ہی زیادہ قریب رہے گا۔ یہ دنیا کی ایک ایک چیز مرہون منت صدقہ ہے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ لولاک لما خلقت الافلاک، میرے نبی آپ نہ ہوتے تو آسمان و زمین کچھ نہ ہوتا۔ سورج کی روشنی، چاند کی روشنی اور ہم سب کی زندگی مرہون منت صدقہ ہے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پیارے آقا کی 2 حدیث شریف میں نے پڑھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا مطلب سمجھ لیں۔ میں اپنے یہاں تقریر کرتا ہوں، میری تقریر سب یاد ہو جاتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کلٹی کے لوگ کتنے ذہین ہیں، میری تقریر لوگ بھولتے نہیں ہیں۔ میں نے سب سے پہلے ایک روایت پڑھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آدمی 2 طرح کے ہیں، کچھ لوگ زندہ ہیں اور کچھ لوگ مردہ ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم لوگ قبرستان میں جاتے ہیں تو ہم تو زندہ ہیں اور جو قبر کے اندر ہے وہ بھی زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ مردہ ہے۔
مثل الذاکرین فی الغافلین کمثل الحی فی الاموات. ہم لوگ جو یہاں سن رہے ہیں، بول رہے ہیں، یہ زندہ ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جن کا انتقال ہو گیا، وہ مردہ ہے. دادا پردادا نانا مر گئے، وہ مردہ ہے. ایسے ہی ہم میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، رسول اللہ کو یاد رکھتے ہیں، قرآن کو یاد رکھتے ہیں، نماز کو یاد رکھتے ہیں، تلاوت کو یاد رکھتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو کچھ یاد نہیں ہے. صبح اٹھے اور چل دیے، شام میں آئے، صبح سے لے کے شام تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ پورا قرآن اتارا ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. میرے بندوں تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. علماء فرماتے ہیں اس آیت کا ایک مطلب یہ ہے، میرے بندو تم میری اطاعت کرو، میں تم کو جنت دوں گا. دوسرا مطلب علماء فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، میرے بندو تم مجھے خوشحالی میں، اچھی حالت میں، جب تمہارے پاس پیسہ ہو، دولت ہو، اچھا اچھا کھا رہے ہو، اچھا اچھا پہن رہے ہو، اچھے گھر میں رہ رہے ہو، اسی کو ہم لوگ اچھا کہتے ہیں. میرا گھر سب سے اچھا، میرا کپڑا سب سے اچھا. آج تو جس کا کپڑا سب سے اچھا ہوتا سب سے قابل ابھی ہے. ہر آدمی کی یہ خواہش ہے. یاد رہے انسان کی یہ خواہش بری نہیں ہے، مگر اس خواہش میں، نعمت میں، خوشی میں، پیسے میں، تونگری میں اللہ کو یاد رکھنا یہ اصل کمال ہے. مال اللہ نے کیوں دیا، گھڑی بھی اللہ نے کیوں دی، یہ سب اللہ کے مخلوق ہے. میرے بندو تم مجھے اچھی حالت میں یاد رکھو، پریشانی کے وقت میں تمہیں یاد رکھوں گا. ہم لوگوں کا حال یہ جب پیسہ رہتا ہے، دولت کے نشے میں آدمی رب کو بھول جاتا ہے. اور جب پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے، تب اللہ یاد آتا ہے. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، رسول اللہ کو یاد رکھتا ہے، ماں باپ کو یاد رکھتا ہے، نماز کا خیال رکھتا ہے، یہ لوگ ہیں اللہ کو یاد رکھنے والے. اور جو لوگ اس سے غافل ہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، تلاوت نہیں، ایسے لوگ غافل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں وہی اصل میں زندہ ہے. جو ذکر خدا سے غافل ہے وہ مردہ کے حکم میں ہے. مثل الذی یذکر اللہ و مثل الذی لا یذکر اللہ مثل الحی
جو بندہ اللہ کو یاد رکھتا ہے یہ زندہ ہے، اور جو رب کو بھول جاتا ہے وہ مردہ ہے۔ جب مومن اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، رب کو یاد کرتا ہے، تو مومن قیمتی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ قیمتی۔ جب اللہ کو بھول جائے گا، ذکر چھوڑ دے گا، تو بھی قیمت ہو جائے گا۔ درخت جب تک اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، پیڑ پودا اس وقت تک ہرا بھرا رہتا ہے۔ جیسے اللہ کا ذکر چھوڑتا ہے وہ سوکھ جاتا ہے۔ مومن اگر اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا، اس کے دل میں اللہ کی خشیت، اللہ کی محبت ہوگی، اور قلب اللہ اللہ کہے گا، تو یہ مومن قیمتی ہوگا۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ ہماری جو یہ حالت ہے، مسلمان تعداد میں کم نہیں ہے، بہت زیادہ ہیں۔ کل 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ، ہیں آج ہزاروں غلامی کے حوالے۔ وہ معزز تھے، زمانے میں مسلمان ہو کے ہم خار ہوئے، تاریخ قرآن ہو کے۔ جو بہت خوشی ہے، لائق مبارکباد ہیں ادارے کے محتمی مفتی صاحب اور منتظمین، آپ سب لوگ جو ادارہ چلاتے ہیں، ادارے کی مدد کرتے ہیں۔ جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو بچوں کو دین سکھلاتے ہیں، قرآن کا علم سکھلاتے ہیں۔ آپ لوگ بھی قابل و مبارکباد ہیں کہ اللہ نے حاضری کی توفیق دی، اور آپ چلے آئے۔ ایسا موقع جس میں علماء کی زیارت، ہم لوگوں نے فارسی کی پہلی پڑھی تھی، جو کسی عالم کی زیارت کو گیا وہ مجھے زیارت کو آیا، یہ رسول اللہ فرماتے ہیں۔ جس نے کسی عالم سے مسافت کی، مجھ سے مسافت کیا۔ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس مجمع میں ہم سب کے مربی عالم اسلام کی بہت بڑی شخصیت، تقوی، دیانت، انابت اللہ کے سرتاج، ہم سب کے مربی حضرت تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت کے بیان سے پیشتر، دستار بندی سے پیشتر مجھے کچھ عرض کرنا تھا، عرض کر دیا۔ اللہ تعالی ہمارے اس مجلس کو بے انتہا قبول فرمائے، اور اس ادارے کو بھی قبول فرمائے، اور حضرت والا کی صحت میں عافیت اور سکونت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمنا ہے بہاروں کی تو کر خدمت فقیروں کی۔ یہاں فقیر سے مراد یہ علماء اور اہل اللہ ہیں۔ تمنا ہے بہاروں کی تو کر خدمت فقیروں کی، کہ نہیں ملتی یہ دولت بادشاہوں کے خزینوں میں۔ حضرات گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سب کے مربی، پیر طریقت، رہبر شریعت، الحاج حضرت مولانا احمد نصر بنارسی صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں، جلوہ افروز ہے اسٹیج پہ۔ اور آج جلسہ جس مقصد کے تحت بلایا گیا ہے، یعنی مدرسہ سیمل گرام کلٹی کے ان خوش نصیب طلبہ جو قرآن پاک کو مکمل یاد کیا ہے، اپنے سینے میں بسایا ہے، جن کو حافظ قرآن کہا جاتا ہے، ان کے سروں پہ دستار فضیلت بندھے گی۔ حضرت کے مبارک ہاتھوں سے دیگر علماء کرام بھی ہیں، ان کے بابرکت ہاتھوں سے بھی ان کے سروں پہ اس دستار کو سجایا جائے گا۔ تو اس سے قبل کہ آپ وہ خوشنما منظر دیکھیں، میں
مدرسہ اشرف العلوم سمل گرام کلٹی کے محتمیم جناب مولانا مفتی مظفر حسین صاحب کو آواز دے رہا ہوں کہ وہ استقبالیہ پیش کریں، اور اس کے بعد پھر اس دستار بندی کا خوشنما منظر ہمارے اور آپ کے آنکھوں کے سامنے ہوگا، اور ان خوش نصیب بچوں کے سروں پہ حضرت دامت برکاتہم کے دست مبارک سے وہ پگڑی سجائی جائے گی، باندھی جائے گی، اور پھر آج ان کے لیے یہ بڑا اعجاز ہوگا یہاں، اور اس سے بڑا اعجاز تو وہ پالنہار، وہ خالق و مالک ہی دینے والا ہے، اور یہ اسی کا حق ہے۔ تو آئیے دوستو، میں مفتی مظفر حسین صاحب سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ استقبالیہ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروقار جلسے کے عالی وقار صدر شریف شیخ طریقت ولی کامل عارف باللہ حضرت مولانا الحاج احمد نصر بنارسی دامت برکاتہم، مشہور و معروف عالم دین، رئیس المتکلمین حضرت مولانا احمد الحسینی صاحب رضی فضلہ کے علاوہ دیگر اکابر علماء اکرام، قابل صد احترام مندوبین، بزرگان ملت، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے یہ باعث فخر ہے کہ مدرسہ اشرف العلوم سمل گرام کلٹی کے زیر اہتمام ہونے والا ایک روزہ اجلاس جلسے دستار بندی و اصلاح معاشرہ تعلیمی بیداری کانفرنس میں آپ سے مخاطب ہوں۔ گرامی قدر میں سب سے پہلے مدرسہ اشرف العلوم اور اراکین مجلس استقبالیہ و باشندگان کلٹی کی طرف سے شہر اور مضافات سے تشریف لائے ہوئے مہمانوں اور اس جلسے میں شرکت کرنے والوں کا بصمیم قلب شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے ہماری حقیر دعوت کو شرف قبولیت بخشا اور قدم رنجا فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، آج سے نصف صدی قبل کلٹی کی سرزمین پر ایک ادارے کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور اس ادارے کی نسبت ایک ایسی شخصیت کی طرف کی گئی تھی جس کا امت پر بے حد احسان رہا ہے۔ اس سے میری مراد حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتی برکات ہیں۔ آج اسی ادارے یعنی مدرسہ اشرف العلوم کی نسبت پر ہم سب یہاں جمع ہیں۔ حضرات گرامی، یہ خطہ کلٹی جہاں آپ تشریف فرما ہیں، میرے لیے یہ سخت ناگزیر ہے کہ میں یہاں سے اٹھنے والی اصلاحی دعوتی تبلیغی تحریکات اور اس کے میر کارواں مصلح الامت حضرت مولانا عبدالرشید صاحب رانی ساگری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیے بغیر اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاؤں۔ حضرت والا 14ویں صدی ہجری کے اہم شخصیات میں شمار کیے جاتے تھے۔ موصوف نے اپنے پیش رو علماء حق کی تعلیمات اور اصلاحی تحریکات کو مشعل راہ بناتے ہوئے جان آفری کے سپرد کی۔ حضرات گرامی، دنیا کے دوسرے ممالک پھول اور ہندوستان پھول کا گلدستہ ہے۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں انسانی آبادی کی شروعات ہندوستان سے ہوئی۔ اللہ نے انسانیت کا آغاز اس دیش سے کیا، اس لیے اس ملک کی بڑی خصوصیت ہے ایک دوسرے سے محبت، ہمدردی، مظلوموں کی مدد۔ ملک میں ہم ہر روز دیکھتے ہیں، یہ ہمارے دیش کا مزاج ہے۔ انگریزوں نے ہندوستان چھوڑنے سے قبل منظم سازش کے تحت اس ملک کی تباہی کے لیے دو بڑی آبادی ہندو مسلم کو آپس میں لڑنے جھگڑنے پر مجبور کرنے کے لیے نفرت کی دیوار کھڑی کر لی اور من گھڑت طریقے سے نئی تاریخ لکھ ڈالی۔ حضرات گرامی، قرآن حدیث میں مختلف مقامات پر حصول علم کی ترغیب دے کر یہ امر واضح کر دیا گیا ہے کہ ایک عالم اور عارف کبھی بھی کسی ناخواندہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔
یہ علم ہی ہے جس کی نسبت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں معلم اور استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس وقت طلبہ کی جو جماعت آپ کے سامنے ہے اس نے دین کو دنیا پر ترجیح دی ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جس نے بہترین آرائش کو محض احکام الہی کی پابندی اور سچے ہندوستانی کی حیثیت سے چھوڑا ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جس نے ہر طرح کی تکالیف برداشت کی، بھوک پیاس کی سختی جھیلی اور جہارے کی طویل راتیں زمین پر گزاری۔ ہندوستان میں علم کے لیے نہیں بلکہ معیشت کے لیے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جو اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرتی ہے، کوئی دنیاوی غرض نہیں۔ اس وقت الحمدللہ مدرسے کے 11 طلبہ کو علماء کرام اپنے مبارک ہاتھوں سے دستار باندھیں گے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی، اسلام میں سب سے پہلے جس چیز کی تعلیم دی گئی ہے وہ ہے اقرا، یعنی پڑھیے۔ اس لیے آپ نے مکہ میں جہاں نماز پڑھنا دشوار تھا، پڑھنے لکھنے کا انتظام کیا۔ بعض گھروں میں قرآن پاک کی تعلیم دینے کا اہتمام چھپ چھپ کر ہونے لگا۔ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر دار ارقم کو اسلامی تاریخ میں اسی وجہ سے اہمیت حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد مدینہ پہنچ کر بھی آپ نے سب سے پہلے عبادت کے لیے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی اور اسی کے بازو میں ایک چبوترا صفہ تعمیر کرایا تاکہ قرآن پاک کی تعلیم کا معقول انتظام ہو۔ اسی صفے سے مدارس اسلامیہ کا شجر نسب ملتا ہے، اور یہ مدرسہ چاہے وہ جھوپڑی میں ہو، چاہے چھت کے مکان میں ہو، دنیا کے جس خطے میں ہو، اس کی بلند نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ مدرسہ صفہ سے قائم ہے، اور مدرسے میں پڑھنے والے ہر طالب علم کی دنیا کے پہلے متعلم صحابہ اور پڑھانے والے معلم کو دنیا کے پہلے معلم آپ سے نسبت حاصل ہے۔ یہ نسبت قابل فخر ہے۔ حضرات گرامی، مدرسوں کی اہمیت مسلم سماج کے لیے مسلم ہے، مگر مسلم معاشرے میں اسے جتنی اہمیت دی جانی چاہیے تھی نہیں دی گئی۔ البتہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں نے اسے خوب پہچانا اور انہوں نے پوری گہرائی سے اس کا جائزہ لیا کہ کس طرح مدرسوں کو بدنام کیا جائے، اس کی افادیت کو ناکام بنایا جائے، جس کا سلسلہ برابر جاری ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی بقا، اپنے وجود کو مستحکم کرنے کے لیے مدارس اسلامیہ کی حفاظت اور سربلندی کے لیے کوشش کرتے رہنا ہر صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارا کام اس وقت تک قابل اطمینان نہیں ہوگا جب تک کہ مسلمان اپنے بچوں کی تعلیم کو ان کی غذا اور دوا سے اہم نہ سمجھیں اور دینی مدارس و مکاتب کو اس ذوق اور شوق سے قائم نہ کریں جس سنجیدگی اور ذوق سے وہ مساجد کی تعمیر کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ان مساجد کی آبادی مدارس و مکاتب کے بغیر ممکن نہیں۔ جب تک کہ ہم اس ادارے کے مساجد کو اپنا اہم ترین مقدس ترین فریضہ نہ سمجھیں گے، اس میں صدیقی ذوق اور عثمانی جذبے کے ساتھ حصہ نہ لیں گے، اور جب تک ہم اس راہ کی کوششوں کو عبادت کا درجہ نہیں دیں گے، اس وقت تک ہمارا کام قابل اطمینان نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی، مدارس اسلامیہ کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے اپنے دل میں مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کے لیے محبت پیدا کرنی ہوگی، ان کے ساتھ اپنے بچوں کی طرح شفقت سے پیش آنا ہوگا، وہاں کے اساتذہ اور منتظمین سے قربت بڑھانی ہوگی، اور ان حضرات کو اپنا محسن سمجھ کر شکر گزار رہنا ہوگا، کیونکہ یہی وہ جماعت ہے جو تلاش خراش کرتی ہے اور دینی تعلیم و تربیت کر کے دین کا ماہر تیار کرتی ہے۔ اس کے لیے کوئی بڑی رقم نہیں لیتی، گزر اوقات کے لیے جو مل جاتا ہے اس پر صبر کر لیتی ہے۔ اصلاح معاشرہ، ایک طرف اسلام ہے، دوسری طرف کفر بھی موجود ہے۔ یہودیت، عیسائیت، کفار و مشرکین اپنی اپنی کوششوں میں مگن ہیں۔ موجودہ زمانے میں ایمان والوں بالخصوص نوجوانوں کو راہ راست سے ہٹانے اور بہکانے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔
ٹی وی کی روشنی سے لے کر موبائل کی اسکرین تک، کتابوں کی تحریر سے لے کر منبر محراب کی تقریر تک، ہر طرف چوطرفہ حملے ہو رہے ہیں۔ نوجوان نسل ملک و ملت کے لیے ایک بے قیمت سرمایہ ہے، جن پر ملک و ملت کی ترقی موقوف ہے۔ موجودہ دور کے مسلم نوجوانوں کے پاس صحیح اسلام نہیں، صحیح ایمان نہیں ہے، ان کا لباس شرعی نہیں ہے، ان کے سر پر اور داڑھی کے بال شرعی نہیں ہیں۔ کچھ مسلم نوجوان ہاتھوں میں کنگن نما کوئی چیز پہنے رہتے ہیں، نیٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، والدین کے حقوق کی ادا نہیں کرتے۔ نوجوان نسل ان صفات کا خیال نہ رکھ کے اجتماعی زندگی پریشانی میں اور مصیبتوں کی آمادگاہ بن جاتی ہے۔ پھر معاشرے کا وہی حشر ہوگا جس سے آج مغرب دوچار ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بھی وہ ساری برائیاں اپنے قدم جما رہی ہیں۔ اسلام کی پاکیزہ تعلیمات نوجوان نسل کو اچھے اخلاق کا خوگر بنانا چاہتی ہیں۔ صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، انسان کو جو کچھ حاصل ہوا ہے اس میں سب سے بہتر کیا چیز ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اچھے اخلاق۔ لیکن نئی نسل اس کی ذمہ داری کو محسوس نہیں کرتی، وہ اسلام کی تعلیم اور اخلاقیات سے آراستہ ہو کر معاشرے میں خود اس کا عملی نمونہ پیش کریں۔ حضرات گرامی، میں طویل سماع خراشی کے لیے معذرت خواہ ہوں اور ایک بار پھر آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ہم اپنے تمام اراکین مجلس استقبالیہ، معاونین، رضاکار حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کی کوششوں سے ہم اجلاس کو منعقد کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرمائے اور دین اسلام کو داخلی خارجی فتن سے محفوظ فرمائے۔ حضرات، یہ تھے مفتی مظفر حسین صاحب، مفتی مظفر اقبال صاحب، جو مدرسہ اس اشرف العلوم سول گرام کلٹی کے محتمیم ہیں، اور ان کے تمام رفقائے کار بھی موجود ہیں، اور موصوف ابھی استقبالیہ پیش کر رہے تھے، کچھ ناصحانہ جملے بھی اس میں تھے۔ اب وہ منظر جس کے ہم منتظر بیٹھے ہیں، حضرت والا بھی تشریف فرما ہے، وہ وقت بھی، وہ گھڑی بھی آ ہی گئی ہے، اس لیے آپ یہ خوشنما منظر ابھی دیکھیں گے کہ حضرت والا کے دست مبارک سے کیسے ان نونہالوں کے سروں پہ، ان حفاظان اکرام کے سروں پہ یہ پگڑی باندھی جائے گی۔ میں اس کا آغاز مجھے شعر سے ان بچوں کو ایک نصیحتانہ شعر کہہ دوں کہ پڑھ لکھ کے علم کے مقصد سے جو غافل رہا، علم کے مقصد سے جو غافل رہا، پڑھ لکھ کے بھی وہ جاہل رہا، تو آپ اپنے مقصد سے نہ ہٹیں۔ اور اسی کے ساتھ ایک دعائیہ شعر بھی کہتا ہوں اس معراج احمد فیض آبادی کا، اپنی جانب سے، اساتذہ کی جانب سے، علماء کی جانب سے ان بچوں کے لیے کہ ہم نے لگا رکھے ہیں اپنے آنگن میں خوش رنگ گلاب، ہم نے لگا رکھے ہیں اپنے آنگن میں خوش رنگ گلاب، دینے والے میرے ان پھولوں کو خوشبو دے دے، دینے والے میرے ان پھولوں کو خوشبو دے دے۔ تو اب دیکھیے قرآن میں مقدس ان کے سینوں میں محفوظ، اور ہندوستان کی معروف شخصیت، بزرگ صاحب نسبت بزرگ حضرت مولانا احمد نصر صاحب بنارسی دامت برکاتہم کے دست مبارک سے ان طلبہ کے سروں پہ سب سے پہلے حافظ محمد داؤد ابن محمد ممتاز صاحب برا کر آپ آئیں اس والا کے پاس۔ حافظ محمد داؤد ابن محمد ممتاز صاحب برا کر حافظ محمد۔ حضرات، یہ تھے مفتی مظفر حسین صاحب، مفتی مظفر اقبال صاحب، جو مدرسہ اس اشرف العلوم سول گرام کلٹی کے محتمیم ہیں، اور ان کے تمام رفقائے کار بھی موجود ہیں، اور موصوف ابھی استقبالیہ پیش کر رہے تھے، کچھ ناصحانہ جملے بھی اس میں تھے۔
اب وہ منظر جس کے ہم منتظر بیٹھے ہیں، حضرت والا بھی تشریف فرما ہے، وہ وقت بھی، وہ گھڑی بھی آ ہی گئی ہے۔ اس لیے آپ یہ خوشنما منظر ابھی دیکھیں گے کہ حضرت والا کے دست مبارک سے کیسے ان نونہالوں کے سروں پہ، ان حفاظان اکرام کے سروں پہ یہ پگڑی باندھی جائے گی۔ میں اس کا آغاز مجھے شعر سے ان بچوں کو ایک نصیحتانہ شعر کہہ دوں کہ پڑھ لکھ کے علم کے مقصد سے جو غافل رہا، علم کے مقصد سے جو غافل رہا، پڑھ لکھ کے بھی وہ جاہل رہا، تو آپ اپنے مقصد سے نہ ہٹیں۔ اور اسی کے ساتھ ایک دعائیہ شعر بھی کہتا ہوں اس معراج احمد فیض آبادی کا، اپنی جانب سے، اساتذہ کی جانب سے، علماء کی جانب سے، ان بچوں کے لیے کہ ہم نے لگا رکھے ہیں اپنے آنگن میں خوش رنگ گلاب، ہم نے لگا رکھے ہیں اپنے آنگن میں خوش رنگ گلاب، دینے والے میرے ان پھولوں کو خوشبو دے دے، دینے والے میرے ان پھولوں کو خوشبو دے دے۔ تو اب دیکھیے قرآن مقدس ان کے سینوں میں محفوظ، اور ہندوستان کی معروف شخصیت، بزرگ صاحب نسبت بزرگ حضرت مولانا احمد نصر صاحب بنارسی دامت برکاتہم کے دست مبارک سے ان طلبہ کے سروں پہ سب سے پہلے حافظ محمد داؤد ابن محمد ممتاز صاحب بنا کر آپ آئیں حضرت والا کے پاس۔ حافظ محمد داؤد ابن محمد ممتاز صاحب بنا کر حافظ محمد نہ ہاتھ لگا دے۔ استاذ محترم بھی، استاذ محترم حضرت مولانا اسرائیل صاحب بھی تشریف فرما چکے ہیں، ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ ہاتھ لگائیں۔ حافظ عبد الرقیب ابن حاجی محمد نسیم صاحب بیگو سرائے، چلیے۔ حافظ عبد الرقیب ابن حاجی محمد نسیم صاحب بیگو سرائے، آئیے حضرت کے پاس۔ حافظ عبد الواحد، حافظ عبد الواحد ابن ایاز الدین خان صاحب پرولیا، حافظ عبد الواحد ابن ایاز الدین خان صاحب پرولیا۔ حافظ محمد ریان محسن، حافظ محمد ریان محسن ابن محمد آصف صاحب سمستی پور۔ حافظ محمد کمال، حافظ محمد کمال ابن محمد ذاکر صاحب پرولیا۔ حافظ محمد کمال ابن محمد ذاکر صاحب پرولیا۔ حافظ اشرف علی ابن محمد رفت علی صاحب ہزاری باغ۔ حافظ اشرف علی صاحب، حافظ اشرف علی ابن محمد رفت علی صاحب ہزاری باغ۔ حافظ محمد مقصود، حافظ محمد مقصود ابن محمد نور الاسلام صاحب پرولیا۔ حافظ محمد مقصود ابن محمد نور الاسلام صاحب پرولیا، آ جائیے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خوشنما منظر ہے کہ آج ان بچوں کے والدین بھی اس منظر کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہے ہوں گے۔ حافظ احمد علی ابن محمد انور علی صاحب سمستی پور، حافظ احمد علی ابن محمد انور علی صاحب سمستی پور۔ سب تقسیم کر دیا۔ چلیے، حافظ محمد سرفراز ابن محمد عادل صاحب سمستی پور، حافظ محمد سرفراز ابن محمد عادل صاحب سمستی پور۔
پھر آگے پیچھے ہو جائے گا نا بعد میں جدید جاننے وقت اگر جائے سب تو اترے گا اس میں. اب یہ دستار بندی کا یہ پروگرام مکمل ہوا. طلبہ عزیز کے حفاظان اکرام کے سروں پہ آپ یہ سفید دستار دیکھ رہے ہیں. میں ان بچوں کو سے پھر درخواست کرتا ہوں کہ اس سفید دستار پہ اپنی زندگی کے کسی موڑ پہ داغ نہ لگنے دینا. اسی طرح اپنی زندگی کو بھی سفید رکھنا. آئیے دوستو، اب تو جرات اور ہمت یہ نہیں ہوتی کہ حضرت والا کے رہتے ہوئے کسی کو دعوت دی جائے، لیکن خواہش یہ ہے کہ چند بند نظم کا بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی، اور کیا تاثرات رکھتے ہیں جہاں آپ نثر میں سنیں گے وہیں نظم میں بھی. تو میں جناب طریق انور صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بغیر کسی دباؤ کے اور بغیر کسی بہاؤ کے آپ نظم پیش کریں، لیکن نظم کا چند بند آپ پیش کریں کیونکہ وقت کا بھی خیال رہے اور حضرت کا بھی دھیان رہے آپ کو. اس لیے آپ آزاد بھی ہیں اور آپ پر وقت کا جو ہے پابندی ہو سکتا ہے اور حضرت کا دھیان بھی ہو سکتا ہے، لیکن دباؤ نہیں ہے، آزاد. جزاک اللہ. ٹھیک ہے، چلے گا. آئیے دوستو، بڑی محبت فرماتے ہیں مفتی صاحب. اکثر صاحب پروگرام میں رہتا ہوں تو بڑھا دیجیے. یہ خوشنما منظر آپ نے دیکھا، اور اسی حوالے سے دوستو چند شعر ملاحظہ فرما لیں کہ علم اور عرفان کا دریا حافظ قرآن ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. جس منظر کے لیے آپ یہاں آئے تھے وہ کام پورا ہوا، حوصلہ بڑھا دیا کہ علم اور عرفان کا دریا حافظ قرآن ہے. علم اور عرفان کا دریا حافظ قرآن ہے. معجزہ خیر المراتا، معجزہ خیر المراتا حافظ قرآن ہے. علم اور عرفان کا دریا حافظ قرآن ہے. علم اور عرفان کا دریا حافظ قرآن ہے. معجزہ خیر المراتا، معجزہ خیر المراتا حافظ قرآن ہے. علم اور عرفان کا دریا حافظ قرآن ہے. اور شعر ملاحظہ فرما لیں کہ فخر سے دنیا کے آگے پیش کر سکتے ہیں ہم. فخر سے دنیا کے آگے پیش کر سکتے ہیں ہم. فخر سے دنیا کے آگے پیش کر سکتے ہیں ہم. علم نبوی، علم نبوی کا نمونہ حافظ قرآن ہے. علم اور عرفان کا دریا حافظ قرآن ہے. علم اور عرفان کا دریا حافظ قرآن ہے. بڑی خوبصورت شعر حاضر کر رہا ہوں. ہر انسان کے دل میں تمنا ہوتی ہے تو جزاک اللہ ماشاءاللہ. یہ حفاظ کرام کی محبت سے رکھیے ہمارے. جزاک اللہ. شعر ملاحظہ فرمائیں. جزاک اللہ. دیکھیے ہر انسان کے دل میں تمنا ہوتی ہے. میں شعر کیا کر رہا ہوں کہ یہ کلام حق تعالی کا کھلا اعجاز ہے. 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 قوم کا چھوٹا سا بچہ حافظ قرآن ہے. علم اور عرفان کا دریا حافظ قرآن ہے. معجزہ خیر
دریا، یہ سعادت ہر کسی انسان کو ملتی نہیں، کہ یہ سعادت ہر کسی انسان کو ملتی نہیں، یہ سعادت ہر کسی انسان کو ملتی نہیں۔ فضل ربی کا عطیہ حافظ قرآن ہے، علم اور عرفان کا دریا حافظ قرآن ہے۔ بس آخری شعر ملاحظہ فرمائیں کہ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے ماں باپ کو۔ ایک حافظ قرآن 13 آدمی کو جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ ماں باپ حدیث ایسے فرمائے تو علماء کرام بتائیں گے کہ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے ماں باپ کو، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے ماں باپ کو، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے ماں باپ کو، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے ماں باپ کو۔ حشر میں بخشانے والا حافظ قرآن ہے، علم اور عرفان کا دریا۔ ماشاءاللہ بہت عمدہ نظم پیش کر رہے تھے اور دل و جان سے پڑھ رہے تھے۔ دوستو اب میں کچھ کہہ نہیں سکتا،